السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ حائضہ عورت کو پاکی کا غسل کس طرح کرنا چاہیے۔ ویسے تو یہ ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ حائضہ عورت پاکی کا غسل کس طرح کرے گی، لیکن یہ سوال انتہائی ضروری ہے آج کے دور کے حساب سے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، حائضہ عورت ہو یا نفاس والی خاتون ہو۔ نفاس کہا جاتا ہے ان کو جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، تو نفاس والی خاتون ہو یا حائضہ ہو یا کوئی جنوبی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تینوں ہی صورتوں میں پاکی کے کیا مسائل ہیں، پاکی حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے، کون سی چیزیں فرض کہلاتی ہیں، یہ جان لینا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور آج کے دور کے حساب سے بھی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہمارے بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں جو پاکی کے مسائل سے بالکل واقف نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے، اور پاک رہنا ایمان والے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کتنی تاکید سے کہا ہے، خوب پاکی حاصل کرو، پاک رہو، کیونکہ ایمان والا 5 وقت تو نماز پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کریم بھی کرتا ہے، اور بھی اللہ کی عبادت مختلف انداز میں کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی۔ بغیر پاکی کے انسان کو، ایمان والے کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اور ہمارے بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں جو یوں ہی غسل کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، در حقیقت وہ غسل کرتے ہیں لیکن پاک نہیں ہو پاتے۔ اس لیے یہ مسئلہ جان لینا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اگر کوئی عورت حائضہ ہے، حیض والی ہے، نفاس والی ہے، یا کوئی جنوبی ہے، تو اس کو غسل کس طرح کرنا ہے، وہ پاک کس طرح ہوگا تاکہ وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو سکے، وہ نماز پڑھ سکے۔ یہ مسئلہ انتہائی ضروری ہے، اور اس میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، اور بہت زیادہ مسائل نہیں ہیں۔ 3-4 مسائل ہیں جن کا ذہن نشی کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اچھی طریقے پر پاک ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے پاک ہونے کے لیے؟ دل میں نیت کرنی ہے کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، میں غسل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی نیت کر لیں کہ میں غسل کر کے نماز پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، تلاوت قرآن کریم کروں گا، تاکہ غسل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے، اس کے بعد ہمیں دونوں ہاتھ گٹوں تک اچھی طرح دھونے ہیں، اس کے بعد ہمیں اپنی شرمگاہوں کو دھونا ہے، اور اگر جسم پر کہیں بھی کسی بھی جگہ نجاست لگی ہوئی ہو، گندگی لگی ہوئی ہو، تو اس کو بھی اچھی طرح صاف کر لینا ہے، دھو لینا ہے۔ جب یہ 3 کام ہو جائیں تو اس کے بعد ہمیں اچھی طریقے پر، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے پر وضو کرنا ہے، سنتوں کا اہتمام کے ساتھ، فرائض کے اہتمام کے ساتھ، اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے سنت کے مطابق وضو کرنا ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد ہمیں پورے بدن پر اچھی طریقے پر پانی بہانا ہے، اور پانی بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سر پر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے، پھر دائیں کروٹ پر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے، پھر بائیں کروٹ پر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے، اور اس طریقے پر بہایا جائے کہ ذرہ برابر، بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو خشک نہ رہنے پائے۔ مکمل آپ کو یقین ہو جائے کہ اب میرا جسم پورا بھیگ چکا ہے، تر ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی اگر حائضہ عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، اور اس میں چوٹیاں باندھی ہوئی ہیں، اس کے بال بہت زیادہ بھاری ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی چوٹیوں کو کھول دے تاکہ بالوں کی جڑ تک اچھی طریقے پر پانی پہنچ جائے، اور اس کو پاکی کا تیقن حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ جو عام طور پر ہمارے درمیان موجود ہے اور عوام میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے غسل کیا ہے، اور غسل کے اندر جو سنتیں ہیں، فرائض ہیں، ان کو بھی ادا کر لیا، یعنی اچھی طریقے پر اس نے غسل کیا ہے، تو اس کے بعد بھی اس کو وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر وضو کرے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا تلاوت قرآن کریم نہیں کر سکتا۔ تو یہ مسئلہ ایک زائد ہے اور غلط فہمی ہے ان لوگوں کی۔ اگر کسی آدمی نے پاکی حاصل کرنے میں وضو کے فرائض کو ادا کر دیا ہے تو اس کے لیے اب دوبارہ سے وضو کرنا نماز پڑھنے کے لیے یا تلاوت قرآن کریم کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ثواب ہی ملے گا الگ سے وضو کرنے کا۔ اچھا، ایک بات اور ذہن نشی کر لیجئے، جو طریقہ میں نے آپ حضرات کے سامنے غسل کرنے کا بتایا ہے، یہ طریقہ سنت کہلاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ دیا ہے غسل کرنے کا۔ باقی جتنے بھی امور ہیں، 3 امور کو چھوڑ کر کے سارے کے سارے سنت ہیں۔ 3 امور کیا ہیں جن کا کرنا ہر حال میں ضروری ہے، جن کے نہ کرنے کی وجہ سے غسل نہیں ہوگا؟ وہ 3 امور ہیں: نمبر 1 کلی کرنا،
नंबर 2 नाक में पानी डालना, और नंबर 3 पूरे बदन पर इस्तिआब के साथ अच्छी तरीके पर कि एक बाल के बराबर भी कोई अज़्व खुश्क ना रहने पाए, जिस्म का कोई हिस्सा ज़र्रा बराबर भी खुश्क ना रहे, इस तरीके पर पानी बहाना। ये 3 चीज़ें गुस्ल पाकी के अंदर फ़र्ज़ हैं। अगर इनमें से एक भी छूट जाएगी, आप कितना ही पानी बहा लें, आपने अगर कुल्ली नहीं की है, आप कितना ही पानी बहा लें, कितना ही आप अच्छी तरह गुस्ल कर लें, आप पाक नहीं होंगे। आपने नाक में पानी नहीं डाला है, आप कितनी अच्छी तरह गुस्ल कर लें, आपकी पाकी हासिल नहीं होगी। जिस्म पर ज़र्रा बराबर भी, बाल बराबर भी अगर जिस्म खुश्क रह गया है, आपको पाकी हासिल नहीं होगी। बाकी इन 3 चीज़ों के अलावा हाथों का धोना और इसी तरीके से चेहरे का धोना और वज़ू करना और इस्तिंजा करना, ये सारी ही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, नियत करना, ये सारी चीज़ें गुस्ल के अंदर सुन्नत हैं। इनके अदा करने की वजह से गुस्ल के अंदर जो है सवाब भी हासिल होता है और सुन्नतों को अदा करने का हमें सवाब भी मिलता है, क्योंकि हर काम हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि हम आप ही के पैरोकार हैं और आपके तरीक़े में ही अल्लाह ने हमारे लिए नजात रखी है। इसलिए अगर कोई आदमी सिर्फ फ़र्ज़ अदा करके गुस्ल कर ले तो भी पाकी उसकी हासिल हो जाएगी, लेकिन सुन्नत को तर्क करने वाला कहलाएगा और उसको सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। एक ईमान वाले की शान ये है और रसूलुल्लाह से मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम जो भी काम करें सुन्नत के मुताबिक करें। तो बहरहाल पूरी तकरीर का खुलासा ये है कि हमें सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करना है, नीयत करनी है, हाथ धोना है, इस्तिंजा करना है और जिस्म पर अगर कहीं नापाकी लगी है उसको दूर करना है और फिर अच्छी तरह हमें वज़ू करना है। उसके बाद हमें पूरे बदन पर पानी बहाना है। ये तरीक़ा है गुस्ल करने का जो सुन्नत के ऐन मुताबिक है। इस तरीक़े पर पाकी हासिल होती है। यहाँ तक हमारी बात मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे हमारे भाई बहन जो इस मसले से नावाकिफ़ हैं वो इस मसले को जान सकें और इसके मुताबिक वो अमल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।